ایسے ہی کچھ لوگ بیکری آئٹم خریدنے کے لیے بیکری پر گئے، اب ان کے ذہن میں شکوک و شبہات کی مشین چلنا شروع ہوئی۔ یہ بسکٹ جو بناتے ہیں، پاپے بناتے ہیں، رس کیک بناتے ہیں، پیسٹری بناتے ہیں، جب یہ آئٹم بنا رہے ہوتے ہیں وہاں لال بیگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں، چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں، چوہے بھی ہوتے ہیں، مینگنے بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس میں کوئی چھپکلی نہ آ گئی ہو، لال بیگ نہ آ گیا ہو، چوہا نہ آ گیا ہو، مینگنی نہ آ گئی ہو، اور یوں وہ اسی معاملے پڑھ کر وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو حرام آئٹم ہے، جائز نہیں۔ وہ خود بھی ان شک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمیں کرتے ہیں، یہ نہ کھایا کرو، یہ حرام چیزیں ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوتا ہے، کوئی احتیاط نہیں ہوتی۔ اور یوں بلا دلیل کے، بلا یقین کے، محض ایک شک اور شبہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے شکوک و شبہات میں وہ مبتلا رہتے ہیں، خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگی میں ڈالتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو بہت آسان بنایا ہے، مگر لوگ بلا وجہ علم دین سیکھنے کے لیے نہیں، شک و شبہ میں مبتلا ہو کر بال کی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بات کو کریدتے رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دین کے اندر گہرائی یعنی باریکیوں میں جانے سے بچو، کہ بے شک اللہ تعالی نے اسے آسان بنایا ہے، دین کو تمہارے لیے آسان بنایا ہے، تو تم دین سے اپنی طاقت کے مطابق لے لو۔ یا تو بندے کے علم میں ہو، یقین اسے حاصل ہو، لیکن بلا وجہ، بلا معلومات، محض شک و شبہ کی بنیاد پر بال کی کھال نکالتے رہنا اور خود کو مشکل میں ڈال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔